الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے وہب لی بخشا مجھ کو علی الکبری بڑھاپے کے اندر یا اتنی بڑی عمر میں اسماعیل و اسحاق اسماعیل اور اسحاق۔ شکر ہے، تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جس نے بخشا مجھ کو یا عطا کیا مجھ کو بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق۔ ان ربی لسمیع الدعائی، بے شک میرا رب خوب سننے والا ہے دعاؤں کو۔ ربی جعلنی، اے میرے رب کر دے مجھ کو مقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے والا، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو۔ ربنا، اے میرے رب، وتقبل دعائی، اے میرے رب قبول فرما میری دعا کو۔ ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب بخش دے مجھ کو، ولی والدیہ، اور میرے ماں باپ کو، وللمؤمنین، اور تمام ایمان والوں کو، یوم، اس دن، یقوم الحساب، جس دن قائم ہوگا حساب۔ ہم نے ان آیات سے پہلے جو ہے تشریح پڑھی تھی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ رب العزت نے قصہ بیان کیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر گزرے ہیں جن کے اوپر اللہ نے بہت زیادہ آزمائشیں جن کے اوپر ڈالی اور وہ ساری آزمائشوں امتحانوں کے اندر جو ہے وہ کامیاب ہوئے۔ تو اس سے اوپر والی پہلی والی جو آیات تھیں اس کے اندر ہم نے تذکرہ پڑھا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی تو پھر جو ہے وہاں پر بھی جو ہے اللہ سے دعائیں کی تھیں، اور جب حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی وادی میں چھوڑ کر آئے تھے، اس وقت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ دعائیں کی تھیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان دعاؤں کو قرآن مجید میں ذکر کیا تھا۔ اور اب اس آیت کے اندر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی ایک اور نعمت کا جو ہے وہ شکر ادا کر رہے ہیں، اور وہ شکر کیا ہے کہ اے اللہ تو نے جو ہے مجھے بڑھاپے کی حالت میں جو ہے اولاد عطا کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے کیا کی تھی، اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ تو کیا کر دے، مجھے اولاد عطا فرما دے۔ تو شروع صورت کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تھے، اور جب فرشتے آئے انسانوں کی شکل میں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے آگے کھانا رکھا، تو ان فرشتوں نے کھانا نہیں کھایا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے کہ کہیں یہ دشمن تو نہیں ہے، کیونکہ اس دور کے اندر اگر کوئی شخص گھر میں آتا اور وہ میزبان کے گھر کچھ کھاتا یا پیتا نہیں تھا تو یہ اس بات کی نشانی تھی کہ یہ اس کا دوست نہیں بلکہ کیا ہے، دشمن ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام بھی اس بات سے ڈر گئے کہ یہ کھانا کیوں نہیں کھا رہے، ایسا نہ ہو کہ یہ میرے دشمن ہیں۔ جب فرشتوں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے ہیں تو فرشتوں نے تسلی دی اور بتایا کہ ہم تو کیا ہیں، فرشتے ہیں، انسان نہیں ہیں، اور فرشتوں کو تو کھانے کی حاجت ہی نہیں ہوتی۔ پھر فرشتوں نے جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے اوپر اللہ کا پیغام سنایا کہ اللہ کیا کریں گے، آپ کو اولاد عطا کریں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو تعجب ہوا کہ اس بڑھاپے کی حالت میں مجھے اولاد ملے گی، تو فرشتوں نے خوشخبری سنائی کہ آپ کو بڑھاپے کی حالت میں اولاد بھی ملے گی، اور اولاد کی بھی جو ہے وہ بشارت دی، یعنی کہ آپ کو بیٹا بھی ملے گا اور اس کے بیٹے کی یعنی پوتے کی بھی خوشخبری دی گئی۔ تو وہاں جو خوشخبری تھی وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی تھی، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے جو بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ تو اللہ پاک نے پھر ایک ہی بیٹا نہیں دیا حضرت ابراہیم السلام کو، دوسرا بیٹا حضرت حاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ نے عطا کیے۔ تو یہاں پر پھر آخر صورت کے اندر اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس شکر کو ہی بیان کیا ہے کہ اے اللہ تو نے مجھے جو ہے وہ اولاد عطا کی۔ اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا تو قرآن کریم کی اس آیت میں جو ہے دعا کرنے کا ادب سکھایا گیا ہے
کہ دعا کرنے کا ادب کیا ہے کہ جب انسان اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا کرے تو اس کے آداب میں سے یہ ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا کی جائے، پہلے اللہ کی تعریف اور بڑائی کی جائے، کیونکہ حمد اور ثنا تعریف ایسی چیز ہے جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید کا پہلا لفظ بھی الحمدللہ آتا ہے، شروع ہی قرآن اللہ کی تعریف سے ہے۔ تو اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کی، اللہ کی تعریف کی، الحمدللہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے عطا کیا، اور کیا، بڑھاپے کی حالت میں، کہ عام طور سے بڑھاپے کے اندر اولاد نہیں ہوتی، لیکن اللہ کا احسان ہے اولاد بھی دی اور بڑھاپے کی حالت میں دی۔ پھر ایک ہی بیٹا نہیں دیا بلکہ اللہ نے دو بیٹے دیے، اسماعیل و اسحاق، کہ اسماعیل اور اسحاق دونوں عطا کیا۔ اور آگے اللہ پاک نے حضرت ابراہیم السلام نے عرض کیا، ان ربی، کہ بے شک میرا رب دعاؤں کو خوب سننے والا ہے، کیونکہ دعا کی تھی نا اولاد کی، تو اب فرما رہے ہیں کہ اللہ میں نے تو ایک اولاد مانگی تھی، تو نے تو مجھے دو بیٹے عطا کیے، اور دونوں کے دونوں نبی جو ہے نبی ہونے کی بھی بشارت ملی، اور ان کی نسلوں کے اندر بھی اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو پیدا کیا، تو ان کی اللہ کی تعریف کی۔ اور پھر آگے حضرت ابراہیم السلام کہنے لگے، رب جعلنی، اے میرے رب، اب تو نے اولاد تو عطا کر دی، میں اس کے بعد ایک اور تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میں جو ہے یہ دعا کرتا ہوں کہ تو مجھے اور میری اولاد کو نمازی بنا دے۔ رب جعلنی، اے میرے رب مجھے بنا دے مقیم الصلاۃ، نماز کا قائم کرنے والا، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی، کہ حالانکہ پیغمبر تھے لیکن پیغمبر نے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے جو ہے اللہ کی اطاعت، فرما برداری، نماز کی پابندی کی دعائیں مانگی۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ ہر انسان کو اپنی جو ہے وہ نیک ہونے کی، اپنے نمازی ہونے کی، اور اپنی جو ہے اولاد کے لیے بھی نمازی ہونے کی ضرور دعائیں مانگنی چاہیے۔ ایک تو اولاد کی تربیت ہوتی ہے کہ ان کے لیے سختی کی جاتی ہے، کبھی پیار سے سمجھایا جاتا ہے جیسے بھی، لیکن ان کے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری اولاد کو نمازی بنا دے۔ اور پھر جو ہے پھر دعائیں مانگی، اور بعد میں فرمائے وَتَقَبَّلْ دعا، اے اللہ میری دعا کو قبول کر لے۔ یہ ہے کہ دعا مانگنے کا طریقہ ہے، دعا مانگی اور پھر اے اللہ تو دعاؤں کو قبول کر لے۔ جیسے ہم دعا مانگتے ہیں نا، تو عام طور سے ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، اللہ میری دعا قبول فرما لیجئے۔ تو یہ والی صورت ہے کہ دعا بھی مانگی اور دعا کی قبولیت کی بھی دعا مانگی، وتقبل دعا، اے اللہ میری دعا کو قبول کر لیجئے۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آخر میں ایک اور دعا مانگی، اور وہ دعا مانگی، ربنا اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھے بخش دے۔ دعا پہلے نماز کی مانگی، اس کے بعد بخشش کی دعا مانگی کہ اے اللہ بخشش، کب بخشش؟ کہ حشر کے میدان میں جب میری زندگی کے تمام اعمال کا حساب کتاب لیا جائے گا، تو اے اللہ میں تجھ سے بخشش چاہتا ہوں، اے اللہ تو مجھے اس دن کیا کر دینا، بخش دینا۔ حالانکہ کیا تھے، پیغمبر تھے، اور پیغمبر کے والد تھے، پیغمبروں کے نبیوں کی یعنی ان کی نسل میں نبی تھے، لیکن پھر بھی اللہ سے اپنی بخشش کی دعا کریں۔ اور پھر مانگا ولی والدیہ، اے اللہ میرے والدین کی بھی بخشش فرما۔ تو اس میں بھی ادب سکھایا گیا کہ اپنی بخشش کی بھی دعا مانگو، اور زمین کے اوپر جو سب سے تمہارے لیے خیرخواہ جو ہستی اللہ نے بنائی ہے وہ ہے تمہارے ماں باپ، ان ماں باپ کو دعاؤں کے اندر کبھی نہ بھولو۔ ماں باپ جب تک دنیا میں زندہ ہوں جب بھی ان کے لیے دعائیں مانگو، اور ماں باپ مر جائیں جب بھی ان کے لیے دعائیں مانگو۔ ماں باپ زندہ ہوں جب بھی ان کی بخشش کی دعائیں مانگو، اور مر جائیں جب بھی ان کی بخشش کی دعائیں مانگو۔ اور پھر پہلے نمبر پر اپنے لیے مانگی، دوسرے نمبر پر والدین کے لیے مانگی، اور تیسرے نمبر پر فرمایا وللمؤمنین، تمام ایمان والوں کے لیے اے اللہ میں بخشش کی دعا مانگا، اے اللہ سب کو قیامت کے دن تو کیا کر دینا، معاف کر دینا۔ اب فرمایا یوم یقوم الحساب، جس دن حساب کتاب یعنی قیامت کے دن۔ اب ہم نے پڑھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو والدین میں سے جو باپ تھا اس کے متعلق آتا ہے کہ وہ کیا تھا، کافر تھا، اور قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے، آزر نام تھا،
اور بت فروش بھی تھا وہ، ٹھیک ہے۔ تو ایک کافر تھا، تو کافر کے لیے تو قرآن کریم کے اندر سختی سے منع آیا ہے کہ کافر کے لیے بخشش کی دعا نہیں کی جا سکتی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کافر باپ کے لیے بخشش کی دعا کیوں کی؟ تو ہو سکتا ہے اس کا جواب یہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے جو ہے دعا مانگی ہو بخشش کی، اس وقت تک اللہ نے کافروں کے لیے دعا کرنے سے منع نہیں فرمایا ہو، لیکن بعد میں جب جو ہے منع آ گیا تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا کر دیا، چھوڑ دیا کہ اب صرف ایمان والوں کے لیے بخشش کی دعا کی جا سکتی ہے۔ تو دیکھیے اب خلاصہ کیا نکلا کہ اگر کوئی شخص کافر ہے اور وہ زندہ بھی ہے تو دنیا میں اس کے ایمان لانے کی دعا ہم کر سکتے ہیں کہ اللہ اس کو ایمان کی توفیق عطا فرما دے۔ ایمان لائے گا تو ظاہر بخشش خود بخود ہو جائے گی۔ ایمان جب کوئی انسان قبول کرتا ہے تو اس کی زندگی کے سارے گناہ ایمان لانے کی وجہ سے کیا ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے ایمان لانے کی ہدایت کی دعا کی جا سکتی ہے، کرنی چاہیے بالکل۔ لیکن اگر کوئی شخص جو ہے کفر کی حالت میں مر گیا اور پتہ ہے کہ وہ بالکل پکا کافر تھا، تو سختی سے منع کیا گیا ہے کہ اس شخص کی بخشش کی قطعاً کوئی بھی جو ہے وہ دعا نہیں کی جائے گی۔ تو یہاں پر جو ہے وہ دعا کے احکام آئے ہیں اور دعا کا طریقہ آیا ہے، اور پتہ چلا کہ اللہ سے دعا بار بار کرنی چاہیے۔ اگر ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو اللہ سے دعائیں ایک تو مانگتے رہنا چاہیے، اور دوسرے نمبر پر اللہ سے بار بار دعائیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد سورت کے اختتام پر اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، اور تم نہیں گمان کرو، خیال کرو اللہ کو غافل، عما ان کاموں سے، یعمل الظالمون جو کرتے ہیں ظالم لوگ، انما یؤخرہم کہ بے شک ان کو ڈھیل دے رکھی ہے، لیومن اس دن کے لیے، تشخص فیہ الابصار کہ پتھرا جائیں گی جس دن آنکھیں، مہطعین مقنعی رؤوسہم اور دوڑتے ہوں گے دوڑتے ہوں گے اوپر اٹھائے اپنے سروں کو، لا یرتد الیہم نہیں پھر کر آئیں گی ان کی طرف، طرفہم ان کی آنکھیں، وافئدتہم ہواء اور اڑے ہوئے ہوں گے ان کے دل، وانذر الناس اے نبی آپ ڈرائیے لوگوں کو، یوم ایک ایسے دن سے، یأتیہم العذاب کہ آئے گا جس دن عذاب، فیقول الذین پس کہیں گے، ظالم لوگ، ربنا اے ہمارے رب، اخرنا مہلت دے دے ہم کو، الی اجل قریب تھوڑی سی مدت تک، نجب دعوتک ہم قبول کر لیں گے تیری دعوت، ونتبع الرسل اور ہم اتباع کریں گے رسولوں کی، اولم تکونوا کیا اللہ فرمائیں گے کیا نہیں تم کھاتے تھے، کیا نہیں تھے تم، اقسمتم من قبل کیا تم نہیں قسمیں کھاتے تھے اس سے پہلے، ما لکم من زوال اور نہیں ہے تم کو دنیا سے ٹلنا۔ آخر میں اللہ رب العزت جو ہے اب ان لوگوں کے بارے میں تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ جن لوگوں کے ایمان نہ لانے کے تذکرے جو ہے قرآن کریم نے بار بار بیان کیے گئے۔ تو اس سورہ ابراہیم کا جو آخری رکوع ہے یہ خلاصے کے طور پر بیان کیا گیا کہ ان مشرکین مکہ کو، کفار مکہ کو پچھلی قوموں کے حال سے اور انجام سے نصیحت حاصل کرنے کی طرف جو ہے وہ توجہ دلائی جا رہی ہے کہ تم جو ہے پچھلی قوموں کا انجام دیکھو اور اپنے حال کو بدلنے کی کوشش کرو۔ جو شروع کی پہلی آیت آئی لا تحسبن اللہ والی کہ اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ کو غافل نہ سمجھو، اس قرآن کریم کی آیت میں ہر مظلوم کو تسلی دی گئی ہے۔ دنیا کے اندر کوئی بھی مظلوم ہے، چاہے وہ دینی اعتبار سے مظلوم ہے، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے مظلوم ہے، اس کے لیے تسلی ہے، اور ظالم کے لیے سخت عذاب کی دھمکی ہے۔
کسی کو دنیا کی وجہ سے آزمایا جاتا ہے، کوئی کسی پر ظلم کر رہا ہے، کوئی کسی کو ستا رہا ہے، کوئی زبان سے ستا رہا ہے، کوئی ہاتھ سے تکلیف پہنچا رہا ہے، کوئی دینی اعتبار سے تکلیف پہنچا رہا ہے، سب کے لیے جو ہے تسلی، اور ظالم کے لیے کہ تم اللہ کو غافل نہ سمجھو، کہ تم یہ نہ سمجھو کہ اللہ کو تمہارے جرموں کی خبر نہیں ہے۔ نہیں، اللہ غافل ہو ہی نہیں سکتا اپنی مخلوق سے، اور تم سمجھتے ہو کہ جو تم کرتے ہو وہ دیکھ نہیں رہا۔ اللہ نے فرمایا میں سب کچھ دیکھتا ہوں۔ اور پھر جب اللہ رب العزت ہر کافر کے کفر کو دیکھتے ہیں یا ظالم کے ظلم کو، گناہ گاروں کے گناہوں کو دیکھتے ہیں، تو پھر اللہ پکڑتے کیوں نہیں ہے؟ تو اس بات کو اللہ نے قرآن کریم کی اگلی آیت کے حصے میں بیان فرمایا، انما یؤخرہم، کہ بے شک ان کو ڈھیل دے رکھی ہے، کہ جو لوگ کفر پہ کفر کیے جا رہے ہیں، اور ان کو ڈھیل کیسے دے رکھی ہے؟ ڈھیل کی شکل کیا ہوتی ہے؟ ایک تو ان کو اللہ پکڑ نہیں رہا، ان کے اوپر عذاب نہیں آ رہا، اور دنیا میں مال بھی مل رہا ہے، دولت بھی مل رہی ہے، ترقی بھی مل رہی ہے، ان کا ظلم بڑھ رہا ہے، ان کا جو ہے بے ایمانی بڑھ رہی ہے، کفر بڑھ رہا ہے، اور ادھر سے اللہ کے انعامات کی بارش ہو رہی ہے، تو یہ کامیابی نہیں بلکہ بہت سخت پکڑ کی نشانی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انما یؤخرہم، بے شک ان کو میں نے کیا رکھی ہے؟ ڈھیل دے رکھی ہے، لیومن، اس دن کہ جب موت آئے گی، اور پھر جب قیامت آئے گی، تو اس کی نشانی اللہ نے بیان فرمائی، تشخص فیہ الابصار، جس دن آنکھیں پتھرا جائیں گی۔ آنکھیں پتھرا جائیں گی کہ کیا مطلب ہے؟ کہ آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی۔ اس کو ہم یوں بھی بول سکتے ہیں کہ دیکھیے جب کوئی چیز ایسی ہو جو حیرت انگیز ہو، جس کے ہونے کا تصور بھی انسان کے دل کے اندر نہ ہو، اور وہ چیز اگر اچانک سامنے آ جائے تو انسان کو یقین نہیں آتا، اور وہ بے یقینی سے اسے آنکھیں پھاڑ کر دیکھتا ہے۔ تو قرآن نے یہ ایک مثال بیان کی کہ جب وہ قیامت کو دیکھیں گے، کہ قیامت کا تو ہمیشہ انکار کرتے رہے، اب قیامت آ گئی تو ان کی آنکھیں جو ہے نا پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ اس دن کے لیے میں نے انہیں مہلت دی ہے کہ تم جتنا کفر کرنا چاہتے ہو کر لو۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ تم وہ کیا ہوں گے اس دن؟ مہطعین، کہ دوڑتے ہوں گے اوپر اٹھائے اپنے سر کو۔ مطلب کیا ہے؟ کہ وہ خوف اور حیرت کے سبب اپنا سر اوپر ان کا اٹھا ہوا ہوگا، اور وہ دوڑ رہے ہوں گے، یعنی ان کو یہ بھی خیال نہیں آئے گا کہ ہم راستہ دیکھیں، ہم صحیح راستے پر جا رہے ہیں غلط راستے پر، یعنی اپنی جان کو بچانے کے لیے وہ بے تحاشا دوڑ رہے ہوں گے، لیکن انہیں راستہ بچاؤ کا کہیں بھی نظر نہیں آ رہا ہوگا۔ اور پھر آگے اللہ نے اگلا منظر بیان کیا، لا یرتد الیہم طرفہم، نہیں پھر کر آئیں گی ان کی آنکھیں ان کی طرف، اور آگے فرمایا وافئدتہم، اور ان کے دل اڑے ہوئے ہوں گے۔ نہیں آنکھیں اڑ کر آئیں گی ان کی طرف، اس کا آسان اردو میں ترجمہ ہوگا ان کی پلکیں نہیں جھپکیں گی، کہ اس دن خوف کا یہ عالم ہوگا، عذاب کی سختی کا یہ عالم ہوگا کہ قیامت کا انکار کرنے کے بعد جب قیامت آئے گی تو پلکیں ہی نہیں جھپک سکیں گے حیرت کی وجہ سے کہ یہ کیا ہو گیا، اور ان کے دل اڑے ہوئے ہوں گے، مطلب دل ان کے بدحواس ہوں گے، خالی ہوں گے۔ جیسے ایسا ہوتا نا ایک انسان بے یقینی کی کیفیت میں ہوتا ہے تو اس کے دل کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا آخر یہ ہو کیا گیا، اب میں کیا کروں، یہ والی کیفیت اللہ نے بیان کی ہے کہ ان کے لیے بچنے کا کوئی بھی راستہ نہیں ہوگا۔ تو یہ حالات سارے اللہ نے بیان کیے کہ نبی آپ اپنی امت کے لوگوں کو بتائیے کہ ایک ایسی قیامت آنے والی ہے، اگر یہ اب بھی ایمان نہیں لائے تو ان کا بھی انجام دوسری گزری ہوئی کافر لوگوں کی طرح ہوگا، کہ قیامت کے دن یہ بھی اسی انجام سے دوچار ہوں گے۔ اور پھر آگے فرمایا وَأَنذِرْ، اور اے نبی آپ ڈرائیے اپنی قوم کو قیامت کے آنے والے عذاب سے، کہ ان کو ڈرائیے کہ جس دن ظالم جو لوگ ہیں اور یہ جو نافرمان ہیں کافر ہیں نا، جب یہ عذاب کو دیکھیں گے تو اس وقت اللہ کو پکاریں گے۔ آج تو یہ مانتے نہیں ہیں لیکن اس وقت اللہ کو پکاریں گے، اللہ سے کہیں گے اللہ ہمیں مہلت دے دیجیے، اللہ ہمیں کچھ وقت دے دے، ہمیں دنیا میں تھوڑے سے دن کے لیے بھیج دے، اللہ ہم دنیا میں جائیں تاکہ ہم تیری دعوت کو قبول کر لیں، تیرے ایمان کو قبول کر لیں،
اور جو تیرے نبیوں کا پیغام تھا ہم تیرے نبیوں کے پیغام کو کیا کر لیں، قبول کر لیں، تیرے رسولوں کی اتباع کر لیں، تاکہ اس جہنم کے عذاب سے جو ہے وہ بچ سکیں گے۔ اللہ سے جو ہے وہ کیا کریں گے، التجا کریں گے۔ قرآن نے اس کو ہی بیان کیا ہوا، انذر الناس، اے نبی ڈرائیے لوگوں کو، اپنی قوم کے لوگوں کو ڈرائیے، یوم یاتیہم، جس دن آئے گا ان کے پاس عذاب، فیقول، عذاب دیکھیں گے، الذین ظلموا، تو ظالم لوگ کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، اخرنا، مہلت دے دے ہم کو، الی اجل قریب، تھوڑی سی مدت کے لیے، اور ہم یعنی دنیا میں بھیج دے، نجیب دعوت کا، تیری دعوت کو قبول کریں گے اور تیرے رسولوں کی اتباع کریں گے۔ جب اللہ ان کی ساری یہ بات سنیں گے تو اللہ ان سے کیا جواب، اللہ ان کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ فرمائیں گے کہ تم تو دنیا میں بڑی قسمیں کھاتے تھے کہ کبھی ہماری دولت کو زوال نہیں آئے گا، ہماری دولت ختم نہیں ہوگی کبھی بھی، اور ہماری طاقت ختم نہیں ہوگی، ہمیں تو مرنے کے بعد کوئی زندہ نہیں کر سکے گا، ہم تو ہمیشہ دنیا میں عیش و عشرت میں رہیں گے، ہمیں تو موت آئے گی نہیں، اور بالفرض اگر آ بھی گئی تو ہم مال اور دولت کے ذریعے سے عذاب کو دور کر دیں گے۔ تم تو بڑی قسمیں کھاتے تھے کہ ہمیشہ زندہ رہیں گے، اب تمہیں کیا ہوا، تمہاری وہ قسمیں کہاں چلی گئی؟ تو ان کے پاس اللہ کی اس بات کا کوئی بھی جواب نہیں ہوگا۔ پھر آگے اللہ کیا فرمائیں گے، وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور تم آباد تھے، وَسَكَنْتُمْ، اور تم آباد تھے، تم رہتے تھے، فی مساکن، ان بستیوں میں، الذین ظلموا، ان لوگوں کی بستیوں میں جنہوں نے ظلم کیا تھا، انفسہم، اپنی جانوں پر، وتبین لکم، اور ظاہر ہو چکا تھا تم پر، کیف فعلنا، کیسا کیا ہم نے، بہم، ان کے ساتھ، وضربنا، اور بیان کیا ہم نے، لکم، تمہارے واسطے، اور بیان کر دیا تھا ہم نے تمہارے واسطے، الامثال، سب قصے، کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ سنو، تم انہی بستیوں میں تو رہتے تھے جن بستیوں کے اندر جو ہے ظالم لوگ رہتے تھے، مطلب یہ کہ تم سے پہلے بھی دنیا میں لوگ آباد تھے، اور ہم پہلے بھی قوم لوط کا تذکرہ پڑھ چکے ہیں، قوم عاد اور قوم شعیب کا تذکرہ پڑھ چکے ہیں کہ ان کے علاقوں کے اندر لوگ جو ہے دیکھتے ہیں، اور ان کی نشانیاں، ان کے عذاب ہونے کی نشانیاں آج تک دنیا میں موجود ہیں، ان علاقوں کے اندر بھی لوگ رہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم تو ان علاقوں میں رہتے تھے، ان علاقوں میں جاتے تھے جہاں پر ظالم لوگ کبھی دنیا میں بستے تھے، اور جب انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا کفر کی وجہ سے، تو اللہ نے کس طریقے سے انہیں ہلاک کیا، ان کی ہلاکت کی نشانیاں بھی دنیا کے اندر موجود تھیں، اور ہم نے وَتَبَيَّنَ لَكُمْ، تمہارے لیے ظاہر کر دیا، ان کی ہلاکت و بربادی کو تمہارے لیے ظاہر کر دیا، اور ہم نے بتایا تمہیں کہ کیسے ان کو ہلاک کیا، وَضَرَبْ، اور ہم نے قرآن کریم کے اندر آیات بیان کی، ہم نے قرآن کریم کے اندر ان کے قصے بیان کیے، اور ان کی سوال کی داستانیں بیان کی، وَضَرَبْنَا، اور ہم نے مثالیں دی تم کو کہ دیکھو اگر تم نے بھی ایسا کیا تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہوگا، لیکن ان ساری باتوں کے باوجود بھی تم نے جو ہے وہ اللہ کی کسی بات کے اوپر دھیان نہیں دیا۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، اور تحقیق یہ داؤ کھیل چکے ہیں اپنے داؤ، وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اور اللہ کے آگے ان کا داؤ نہیں چلے گا، وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ، اور نہیں ہوگا ان کا داؤ، لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، کہ ٹل جائیں اس سے پہاڑ، کہ اللہ نے ساتھ میں کیا بیان فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں نبی ان کو بتا دیجئے کہ انہوں نے دین حق کو مٹانے کے لیے اور دین کو ختم کرنے کے لیے دنیا سے، اور جو مسلمان دین کو قبول کرتے ہیں ان کو ستانے کے لیے اور ان کو ایذا پہنچانے کے لیے اور اسلام کو چھوڑنے کے لیے انہوں نے بہت ساری تدبیریں کی تھیں دنیا کے اندر، بہت ساری انہوں نے جو ہے وہ منصوبہ بندی کی تھی، اور ان کے پاس جتنی بھی تدبیریں تھیں اللہ کی تدبیریں ان سب کے اوپر غالب آ گئیں۔ اللہ
نے ان سب کی تدبیروں کو ناکام بنایا۔ جتنی قومیں دنیا کے اندر آئیں، ان کے جو کافر تھے انہوں نے نبیوں کے خلاف تدبیریں کی اور دین والوں کے خلاف تدبیریں کی، اللہ نے ان کی تدبیروں کو بھی ناکام کر دیا۔ تو یہ جو مشرکین مکہ آج آپ کے خلاف، اسلام کے خلاف اور اسلام کے ماننے والے یعنی صحابہ کرام کے خلاف تدبیریں کرتے ہیں، تو اللہ ان کی ساری تدبیروں کو ہمیشہ ناکام بنا دیں گے۔ اور آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو آیت ہے نا لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، کہ جبال کہتے ہیں پہاڑ کو، کہ اگر ان کی تدبیریں ایسی اتنی بڑی بڑی تھیں، ان کی اسلام کے خلاف منصوبہ بندیاں اتنی بڑی بڑی تھیں کہ ان منصوبہ بندی کے جو ہے ان کے داؤ کے آگے پہاڑ بھی اگر ہوتے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دیتے، اتنے بڑے بڑے ان کے منصوبے تھے، لیکن اللہ رب العزت کی قدرت کے سامنے ان کی ساری تدبیریں کیا ہو گئیں؟ بیکار ہو گئیں۔ تو پچھلی قوموں کا بھی یہی ذکر تھا اور ان سب کا بھی یہی ذکر، اور اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ بھی ہو سکتی ہے کہ اے نبی، آپ کا ایمان اور جو ہے آپ کا ایمان اور آپ کے صحابہ کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ ان کی جو یہ چالیں ہیں ان کے آگے یہ آپ کو اپنے راستے سے نہیں ہٹا سکیں گے۔ تو یہ جو اللہ کی مدد ہے نا ایمان والوں کے ساتھ، تو یہ نبیوں کے ساتھ بھی رہی، نبیوں کے ماننے والوں کے ساتھ بھی رہی، چاہے وہ صحابہ کرام تھے یا صحابہ کے بعد کے جو لوگ ہیں ایمان والے، دنیا میں سچے ایمان والے، وہ جس دور کے اندر بھی ہوں گے، ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی مدد اور نصرت ان کے ساتھ آئے گی، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ جیسے کہ ہم نے پڑھا ہے اور سنا بھی ہے بہت دفعہ کہ جیسے دجال آئے گا، اور دجال کا وقت ویسے بھی بہت قریب آتا جا رہا ہے دنیا کے اندر، تو دجال کے آنے کے بعد بھی دنیا کے اندر جو صاحب ایمان لوگ ہوں گے، یاد رکھیے ان کے ساتھ اللہ کی یہی مدد ہوگی کہ وہ دجال کے وار سے بچ جائیں گے۔ دجال کی جو داؤ ہوگا نا انسان کے ایمان کو چھیننے کا، دجال کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، وہ صرف جو دشمن ہے نا وہ ہے ہمارے ایمان کا دشمن، کہ مجھے خدا مان لو، اس کا تو دعویٰ یہ ہوگا کہ میں خدا ہوں، خدائی کا دعویٰ کرے گا، اور یقیناً جو اس کو خدا مانے گا تو وہ کیا ہوگا؟ وہ کافر ہو جائے گا، اور اسی حالت میں مرے گا تو ہمیشہ کا جہنمی ہوگا۔ تو دجال کی جو یہ داؤ ہوگا نا وہ بہت زیادہ قاری داؤ ہوگا، لیکن اس وقت بھی اللہ رب العزت ایمان والوں کو اس کے داؤ سے کیا کر لیں گے؟ بچا لیں گے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو ہے اللہ ان کے داؤ سے جو ہے پہاڑ بھی ہل جاتے، لیکن اللہ نے ان کے داؤ کو کیا کر دیا؟ بیکار کر دیا۔ اور پھر آگے فرمایا فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ، پس آپ خیال مت کریے، مخلف وعدہ رسولہ، کہ اللہ وعدہ خلافی کرے گا اپنے رسولوں کے ساتھ۔ ان اللہ عزیز، بے شک اللہ زبردست ہے، ذو انتقام، بدلہ لینے والا۔